والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ولو اور اگر شاء اللہ چاہتے بنا دیتے ضرور بنا دیتا انہیں امت واحدہ ایک امت اور لیکن یدخلو وہ داخل کرتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے فی رحمتی اپنی رحمت میں والظالمون اور ظالم ما لہم نہیں ہے ان کے لیے من ولی کوئی کارساز ولا نصیر اور نہ مددگار. امت اتخذوا کیا انہوں نے ٹھہرا لیے من دونہ اللہ کے سوا کارساز اولیاء کارساز. فاللہ پس اللہ والولی وہی کارساز ہے وہوا اور وہی یحیی الموتى زندہ کرتا ہے مردوں کو وہوا اور وہ علی پر کل شیء ہر چیز کے قادر قدرت رکھنے والا ہے. اب اس میں کچھ الفاظ جیسے فی میں واو اور من سے لا نہیں، اسی طرح ہوا وہ یحیی زندہ کرتا ہے الموتى مردوں کو. یعنی ایک آیت نمبر 8 پڑھی، ایک آیت نمبر 9. آیت نمبر 8 میں مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کسی کو اپنی رحمت میں داخل کرے، اور جو ظالم لوگ ہیں
اگر وہ ظلم کریں گے تو ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کا یہ قانون ہے، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، جس نے مال لیا اس کے لیے بھلائی بھلائی ہے۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا لیے ہیں، حالانکہ اللہ ہی حقیقی کارساز ہے اور اللہ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وما اور جو اختلفتم تم اختلاف کرتے ہو، فیہی اس میں، من شیئن کسی چیز کا، فحکمہ تو اس کا حکم، اس کا فیصلہ، اللہ اللہ کی طرف ہے۔ ذالکم اللہ، وہی ہے اللہ، ربی میرا رب، علیہ اس پر، توکلت بھروسہ کیا میں نے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، انیب میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو تو اس کو اللہ کی طرف لٹا دو۔ اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر پیدا کرنے والا، السماواتی والارض آسمانوں اور زمین کا، جعلا اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری اپنی ذات سے، ازواجا جوڑے، ومن الانعام اور چوپایوں میں سے، ازواجا جوڑے، یذرؤکم وہ پھیلاتا ہے تمہیں، فی اس دنیا میں، لیسا نہیں ہے، کمثلہ اس کی مثل، شیء کوئی بھی شے، وہوا اور وہ، السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو پچھلی آیتیں بیان ہو رہی تھی کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ وہ جا کے اپنی بستی والوں کو، ارد گرد لوگوں کو ڈرائیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کو بھی ہم نے اس لیے بھیجا، مکے والوں کو اور اس کے ارد گرد لوگوں کو ڈرائیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی بتایا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ یہ ڈرانا ان بستی والوں کو اور ان کو ڈرانا اس قیامت کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک جماعت جنت میں ہوگی اس دن، ایک جماعت فی السعیر جہنم میں ہوگی۔ اب اللہ نے فرمایا یہ تو ہے ہم نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، قرآن، اسی طرح فرشتے آئے، انہوں نے کہیں پر عذاب کہیں پہ مہلت، یہ ہمارا سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب بھی ہونا ہے، لیکن اسلام کے اندر جبر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جبر نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنا دیا جائے، نہیں۔ اللہ نے عقل دی، اللہ نے شعور دیا، اللہ نے دلائل، اللہ نے قدرتیں، اللہ نے انعامات، اللہ نے کئی سارے عجائبات، اللہ نے کئی سارے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا ظہور کیا۔ ہاں جی، دنیا کے اندر جب آئے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک ایک ایک چیز تمہیں یہ سمجھا رہی ہے، اللہ ہے، وہ اللہ ہے،
اس اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ. یہ دنیا تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اللہ قادر ہے، اللہ متصرف ہے. لو شاء اللہ، آیت نمبر 8، اگر اللہ چاہتے نا تو تمام بنی آدم کو جبری طور پہ توحید پر، اسلام پر اکٹھا کر دیتے، ساری انسانیت ایک ہو جاتی، ایک امت بن جاتی. لیکن جبری ایمان مطلوب اللہ نہیں چاہتے کہ جبری ایمان لایا جائے. نہیں، اللہ نے تو یہ جو حکمت ہے، بدلہ ہے، جزا ہے، سزا ہے، یہ سب کیوں ہے؟ امتحان ہوگا. لیبلوکم احسن عملا، کسی نے اچھے عمل کیے. ہاں جی، یہ اس طرح تھوڑی ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ایسی جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جی تم سے پہلے لوگوں پہ کیا کیا ہوا نہیں پتہ ہے تمہیں. ان کو آروں سے چیر دیا گیا، ان پہ کیا کیا تکلیفیں آئی. تو کہنے کا مقصد ہے آزمائش ہے دنیا میں. اللہ نے ہر چیز دی ہے، لیکن یہ نہیں کہ جبری طور پہ ہر ایک جو ہے وہ مسلمان بن جائے. اگر دو راستے اللہ نے واضح کر دیے دنیا کے اندر، لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ تمہیں آزمائے گا. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، دونوں راستوں میں سے وہ جس راستے کو اختیار کرے گا، اگر اچھے راستے کو اختیار کیا تو وہ اللہ کی رحمت میں شامل ہو گیا. لیکن وہ اگر لگا رہا گانے باجے، شرک، رسم و رواج، بدعات، دیے، 40ویں، قبروں کے سجدے، جھوٹ، سود، ملاوٹ، ملاپ، ہاں جی غیر اللہ پہ بھروسہ، کافروں پہ بھروسہ، یہ سب چیزیں اگر اس نے کی، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوا، تو پھر اللہ بھی اپنی رحمتوں میں اس کو شامل نہیں کرے گا. یہ تو ظلم کرنے والا ہے. مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا، کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا. جو کفر و شرک اختیار کرے ایسے لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے، پھر کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا. بہرحال سورہ کہف میں آیت نمبر 29 اللہ پاک فرماتے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَلْيُؤْمِنْ. آیت نمبر 29 سورہ کہف. وہ جو 15واں پارہ کی جمعے والے دن پڑھنی بھی چاہیے نا. ہم تو ماشاءاللہ سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں جی، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور عشاء کے بعد سورہ ملک، اور اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے عشاء کے بعد، اور جمعے والے دن سورہ کہف، اور اسی طرح روزانہ قرآن کی تلاوت، اور اسی طرح گناہ تو ہمارے قریب بھی نہیں آتے. نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ رسم و رواج ہے، ہاں جی نہ جی ٹی وی ہے، نہ گانے، نہ فلمیں، نہ رب. یہ کہاں؟ ہمیں تو یہ بات عجیب سی لگ رہی ہے نا. ہاں سورہ کہف تو ماشاءاللہ وہ تو زمانہ پہلے وہ جو ہوتا تھا ہر گھر سے قرآن کی آوازیں آتی تھی صبح کے وقت، لوگوں کا رجحان صرف قرآن ہی قرآن ہوتا تھا. آج وہ زمانہ راتوں کو 4 بجے تک جاگو، 5 بجے تک پھر فخر سے بتائیں گے ہم جاگتے ہیں بھائی. زیادہ دیر تک جو جاگے گا وہ فخر سے باہر گلی میں بیٹھ کے اتنی دیر تک جاگا، واہ جی واہ، ڈائریکٹ جنت لے لیے تو نے جی، قلعہ پار کر دیا ہے. صبح اٹھتا ہے کوئی تو 3 بجے، کوئی دوپہر میں 5، اس میں بھی فخر کرتے ہیں. کوئی بولتا ہے میں تو مغرب میں اٹھا آج. بھائی ایسا زبردست نیند آئی یار، کمال کر دیا، ساری نمازیں کھا گیا. پھر خاص طور پہ روزے بھی آنے والے، ابھی سے تیاری ہونی چاہیے. قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، اور اپنے نفس کو جو اس پہ لگایا جائے. اس بار ہم نے انشاءاللہ پورے روزے اپنے گھروں میں تو لمائے بھی ماحول بنا جی. پہلے زمانے میں ہوتا تھا 7 سال کے بچے پورے روزے، اب 14 سال کے بھائی صاحب نہیں استاد جی نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. اور یہاں 14-15 سال 40 سال بس جی کیا کرے
استاد جی بس کیا کرے امام صاحب، یہ جو میدے نا یہ بس اللہ معاف کرنے والا ہے. واہ جی واہ، دین کا معاملہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے. تنخواہ نہیں ملے نا اگر نوکری کے ایک دو دن لیٹ ہو، سیٹھ اگر کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، صبر کر جا، اللہ ہے نا. پھر وہاں دیکھتے پھر اس کی سیٹی کس طرح گم ہوتی. ہاں تو ہمیں دین میں خالی رعایتیں چاہیے جی. بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عرض میں یہ کر رہا اللہ فرماتے سورہ کہف میں فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے. اگر وہ انکار کرے گا، یہ اب یہ اگلی بات بھی ہے، جبر نہیں ہے، لیکن اگر کفر کرے گا پھر جہنم بھی تیار ہے. یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے، جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورہ بقرہ آیت نمبر 256 256. جی دین میں جبر نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس زمن میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. آج بھی یہ بات ہوتی ہے، یہ لوگ زبردستی مولوی جو ہے نا لوگوں کو مسلمان بناتے نہیں، بتاتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا جی چاہے ایمان لے، جس کا جی چاہے وہ کافر بن جائے. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر، اس کے خلاف خاص طور پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا. ایک بادشاہ مسلمان تھا کہ اس نے جو زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا. حالانکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یہودی ہوتے ہیں اور یہ جو عیسائی ہوتے ہیں نا، ہاں جی عیسائی، اسپین کے اندر دیکھیں 2 کروڑ جو ہے مسلمان آباد تھے. مسلمانوں نے یا انہیں قتل کر دیا یا جبرن عیسائی بنا دیا. یہ ان لوگوں کی عادتیں اور پروپیگنڈا ہوتا ہے اسلام والوں کے خلاف. اور یہ اسی طرح بدھ مت والے، سکھ وغیرہ، یہ جبرن جو ہے اپنا مذہب قبول کرنے پہ مجبور کرتے تھے. آج جو انگریز، یہودی، عیسائی جو اپنا 50 100 سالہ جو پلاننگ بناتا ہے، اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر، ان لوگوں کے اندر جاؤ، انہی کا روح بن کے جاؤ اور ان کو زبردستی اپنے دین پہ داخل کرو. جی یہ ان کے یہی تو ہوتا ہے. فرمایا وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ جس کو چاہتے اپنی رحمت میں داخل کر دیتے. اب یہاں پہ اللہ کی اطاعت کا جو ذکر ہوا ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ خالق مالک ہے. نبی کی اطاعت اس لیے، نبی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے. حاکم جو ہوتا ہے اس کی اطاعت ضروری ہے، لیکن وہ اس وقت جبکہ وہ خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہے. ہاں جی خود اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے؟ اطاعت میں رہے. اگر ان میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا پھر اس کے حکم کی اطاعت کوئی ضروری نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، تم میں سے جو صاحب امر ہے ان کی بھی فرما برداری کرو، ان کی بھی فرما برداری کرو. بہرحال لیکن وہ لوگ نہیں جو خود دین کے خلاف ہو، جو دین سے کٹے ہوئے ہو، پھر ایسے لوگوں کی فرما برداری نہیں کی کہ زبان سے تو ہو مدینے کی ریاست اور مدینے کی ریاست میں مسجدیں گرائی جا رہی ہو، زبان سے تو دعویٰ ہو کہ جی میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں، اور بات جب بھی میڈیا پہ آئے کبھی ایک بندہ کبھی دوسرا بندہ، امت رو رہی ہے، ہر چیز پریشانی ہے، ہر جگہ مہنگائی ہے، ایک عجیب کشمکش ہے، ایک عجیب افراتفری ہے، لیکن کسی کو عام عوام غریب کا کوئی احساس ہے ہی نہیں. اوپر سے لے کے نیچے تک ہر طبقہ اپنی جو ہے وہ دولت میں دنیا کے اوپر لگا ہے. تو بہرحال فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ نے فرمایا اگر کوئی معاملہ تمہارے اندر ایسا آ جائے، تمہارے اندر ایسا معاملہ آ جائے کہ جس میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم نے اس میں کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ کی طرف لٹانا ہے، اس فیصلے کو اللہ کی طرف لٹانا ہے. اور اس سے پہلے یہ بات بتائی کہ اگر
تمہارے اندر کوئی اولو الامر موجود ہے، ہاں جی ایسا حکمران جو قرآن اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، تو تم نے اس کے پیچھے پھر چلنا ہے۔ آگے فرمایا ام اتخذوا من دونی اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے کارساز بنا لیے، حالانکہ اللہ ہی فقط کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ زجر کا اعادہ ہوا اس آیت کے اندر۔ ان لوگوں نے پھر بھی جو ہے دوسروں کو جو ہے معبود بنا رکھا ہے۔ اب آگے دیکھیے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، پیچھے جو بتایا نا کہ جی کوئی بھی بات ایسی آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹانی ہے۔ اور اسی طرح تم میں سے اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن و سنت کی تو اس کو بھی آپ بڑا بنا سکتے ہو، لیکن یہاں پہ فرمایا پھر اگر کسی چیز میں تمہارا آپس میں کسی سب پہ اختلاف ہو جائے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ کس کی طرف لٹانا ہے، اللہ کی طرف لٹانا ہے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کی حکایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جن شرائع میں شریعت کی چیزوں میں تمہارے درمیان مشرک اور اہل کتاب کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ پھر کس کے سپرد ہے، اللہ کے سپرد، اسی کا حکم کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے، کارساز ہے، متصرف ہے۔ بہرحال تو آپ کو بھی یہی حکم دیا گیا میرے پیغمبر علیہ السلام، آپ نے بھی کیا کرنا ہے، علیہ توکل، تو یہی کہنا ہے میرا بھروسہ کس پر ہے، اللہ پر، میں ہر معاملہ اس کی طرف لٹاتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو یہ بات ہوئی کہ جی اللہ کی طرف فیصلہ لٹانا چاہیے، ہمیں دنیا کے اندر جتنے بھی تنازعات ہیں، دیکھیں اب یہ دیکھیں کتنی زبردست بات قرآن نے کر دی، کہیں پہ لڑائی ہوتی ہے گھر میں، مدرسے میں، گلی میں، کہیں بھی، ہم اس کو اللہ کی طرف لٹا دیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، ہم اگر اس کی طرف لٹاتے پھر کبھی بھی مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ بڑی خوبصورت بات یہاں تفسیر معالم العرفان میں لکھی ہے کہ دیکھیں جی لوگ کیا کرتے ہیں، دین کی طرف نہیں آتے ہیں نا، پہلے بڑے پڑھتے ہیں اور یہ طلاق طلاق طلاق، اکثر ایک مثال دی ہے، اب پھر آتے ہیں کوئی ایک مدرسے میں جائے کوئی ہیلا ہے، دوسرے مولوی کوئی ہیلا ہے، تیسرے کے پاس کوئی ہے ابھی پڑا ہوا، کیونکہ بعد میں ان کو پھر جب ہوش آتا ہے او بابا پہلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھ لیتے کہ انہوں نے صبر کا حکم دیا ہے، انہوں نے صلح کا حکم دیا ہے، تمہاری اولاد ہے، پورے دو خاندانوں کا ملاپ ہے، یہ پہلے سوچ لیتے۔ تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا کہ تم لوگ پہلے سوچا کرو، پہلے دین کو لیا کرو، پہلے خود آپس میں اپنے جو ہے نفس کو آگے رکھتے ہو، اپنے جذبے کو آگے رکھتے ہو، جھگڑے، پھر بعد میں جو ہے اس میں ندامت کرتے ہو۔ ایران اور عراق کے درمیان ایک چھوٹے سے جزیرے کا، ایک خطے کا، شط العرب یہ اس طرح کوئی ہے، یہ لکھا ہوا ہے، 7 سال سے وہاں جنگ ہوئی، دونوں مسلمان ملکوں میں کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سک رہا۔ فرمایا یہاں پہ لکھا ہے اس اتنی سی جگہ کے لیے آپس میں جو خون ہوا ہے اب تک 7 لاکھ ایرانی اور 5 لاکھ عراق والے ہلاک ہو چکے ہیں، چھوٹے سے خطے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا، وہ کہتے ہیں ہمارا۔ یہ مالی نقصان ہو رہا ہے، جانی مالی، جانی ہو رہا ہے، جو مالی ہو رہا ہے وہ الگ ہے۔ تو اللہ نے سورہ حجرات میں کیا فرمایا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آیت نمبر 9 میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے اللہ کی، اب ہمارے آج کل چاہے وہ دین والا طبقہ ہے یا عام طبقہ ہے، ہم لوگ اپنے جذبات، اپنی نفس، اپنی ذاتی جو ہے وہ فیصلوں کو اپنے آگے لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ہم پیچھے چھوڑ دیں، صبر نہیں ہے۔ تو بہرحال آگے فرمایا حالانکہ وہ اللہ تو وہ ہے فاطر السماوات والارض، یہ جو ہے زمین و آسمان، پیچھے ذکر ہو نا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی ہے، شروع میں سورت کے شروع میں۔ تو یہاں پہ فرمایا
اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے. اسی طرح اس کے بعد جعل لکم من انفسکم ازواجا، پھر تمہارے نفسوں میں سے اس نے جوڑے بنا دیے، میاں بیوی آپس میں اس کا ملاپ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ومن الانعام ازواجا، جانوروں کے بھی جوڑے جوڑے نر اور مادہ یہ بنا دیے. یذرؤکم فی، پھر اس دنیا کے اندر اللہ تمہیں پھیلاتا ہے، ہاں جی زمین کے اندر بکھیر دیتا ہے، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں. تو بہرحال سورہ ملک میں آیت نمبر 24 میں بھی اللہ نے یہ فرمایا هو الذی ذراکم فی الارض، وہی اللہ ہے جو تمہیں زمین میں جس نے پھیلا دیا ہے. بہرحال فرمایا لیس کمثلہ شیء، آج ہر ایک میری طرح کا کوئی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے جو خاص طور پہ سیاستدان اور دوسرا ایک طبقہ ہے ان کا تو نام بھی نہیں لے سکتے، ہاں یہ ہر ایک کہتا ہے میری طرح. اللہ نے فرمایا ہر ایک کی مثل موجود ہے، اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. یاد رکھنا، ایک یہاں پہ لکھے دو بیماریاں ہیں، ایک شرک، دوسری تشبیہ. شرک یہ اللہ کی صفات انسان میں یا کسی دوسرے مخلوق میں مان لی جائے. کیا فلاں انسان، فلاں جن، فرشتہ، عالم الغیب ہے، قادر مطلق ہے، مختار ہے. اللہ بھی ہر چیز جانتے، وہ بھی ہر چیز جانتے. وہ تو وہ گیا پیر کی بلی بھی ہر چیز جانتی ہے. ہر ایک جو دنیا سے چلا گیا وہ بھی ہر ایک چیز کو جانتے ہیں، جو موجود ہے اس کو بھی پتہ ہے فلانا میرا مرید کیا کر رہا ہے، فلانے کا بیڑا پار ہو رہا ہے، فلانا سمندر میں ڈوب ہے، فلانا یہ کر رہا ہے. ہاں جی. تو بہرحال دوسرا یہ کہ تشبیہ انسان کی صفت اللہ میں مانی جائے، انسان کی صفت اللہ میں مانی جائے. مطلب بیوی بچے ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ انسان کی صفت ہے. انسان کی بیوی بچے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں اللہ کی بیوی، اللہ کی اولاد. جیسے وہ عیسائیوں نے کہا اللہ کا بیٹا بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ کا تو بیٹا انہوں نے بنا لیا. بارہ فرمایا اللہ کا کوئی نہ حقیقی بیٹا ہے نہ مجازی بیٹا ہے. ہاں لم یلد ولم یولد، وہ ذات ہے، وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیاں صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یبسطو، آج ہر ایک کس کے پیچھے؟ ہر ایک بندہ کس کے پیچھے؟ ہر ایک بندہ کس کے پیچھے؟ کاروبار، نوکری، ہر ایک اس کے لیے پریشان ہے. اور کیا ہے؟ ہاں جی وہ مذاق میں کہتے ہیں فاطمہ کا بھائی، فاطمہ علی جناد ہے، اس کا بھائی قائد اعظم، تو نوٹ میں بھی قائد اعظم. اس کے بغیر اس پہ اپنا ایمان اپنا گروی رکھ دیتے، نمازوں کو چھوڑ دیا، توحید کو چھوڑ دیا. تو بہرحال یبسط الرزق، وہ کشادہ کرتا ہے روزی، لمن یشاء، جس کی چاہتا ہے، ویقدر، جس کی چاہتا ہے تنگ، ہاں جی تنگ کر دیتا. اب دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ جی پارٹ ٹائم کرو گے تو کشادہ ہو جائے گی، یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گی، یہ علم نہیں، وہ اللہ کر دیتے. ہاں یہ بات ضرور ہے. دیکھیں ایک طرف تو ہم بالکل دنیا کے پیچھے، یہ بھی غلط ہے، بالکل دنیا کے پیچھے، اور ایک طرف کچھ صوفی ایسے ہوتے ہیں، صوفی خوش قسم کے، وہ بالکل بیٹھے ہوئے بس جی اللہ کرے گا، نہ کوئی نوکری کرنی ہے نہ کوئی محنت، ایسے بھی نہیں کرنا ہے. ہاں جی محنت کرنی ہے لیکن اس محنت کے چکر میں دین کو نہیں چھوڑنا ہے، نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کو بھلانا نہیں ہے، توحید پر قائم رہنا ہے. تو بہرحال فرمایا انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ کریم